السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا فإنا منتظرون صدق اللہ العظیم وصدق بلغناه النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا علاء الدین چشتی۔ پڑھے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری روح پرور سنت و بھرے اجتماع میں آج پھر ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرمائیں، اور بار بار ہزاروں بار ایسی بابرکت مجلسوں میں محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ سبھی حضرات قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے اور خصوصیت کے ساتھ فتنہ دجال کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی آئیے اسی سلسلے کو، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے 1-2 بات مزید آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے یاد بھی رکھیں، سنیں بھی اور اسے یاد بھی رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا خلاصہ مختصر انداز میں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ وقت کافی کم ہے اور مجھے ابھی فوراً کہیں اور جانا ہے۔ کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیت کریمہ کفار و مشرکین کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی لیکن انہوں نے ایمان نہ لایا، وہ کفار و مشرکین جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کے سینکڑوں معجزات کو دیکھا پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو آقا علیہ السلام نے پلٹایا، اس معجزے کو دیکھ کر کے بھی انہوں نے ایمان نہ لایا۔ کفار و مشرکین کی فرمائش پر آقا علیہ السلام نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، تب بھی انہوں نے ایمان نہ لایا۔ تو اسی کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ کب ایمان لائیں گے، کہ جبکہ انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا، انہوں نے معجزات کو دیکھا، کب ایمان لائیں گے؟ کیا جب وہ ایمان لائیں گے کہ جب ان پر عذاب آن پڑے گا وہ تب ایمان لائیں گے، یا پھر وہ اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب میری بڑی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا، کہ جس نشانی کے بعد دیکھ کر کے لوگ ایمان لائیں گے پر ان کا ایمان لانا اب قبول نہ کیا جائے گا۔ تو وہ جو بڑی نشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب بڑی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا، فرمایا کہ جب ان نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ ایمان لائیں گے تو اب ان کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہ جو کلمہ تو پڑھنے والے ہوں گے لیکن بدکاری میں ڈوبے ہوں گے، گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، جو فسق و فجور میں ڈوبے ہوں گے، وہ ان نشانی کو دیکھ کر کے توبہ کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اب اس کے بعد توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا، کہ اب ان کا توبہ کرنا بھی قبول کیا نہ جائے گا۔ تو اب وہ بڑی نشانی کون سی ہے؟
تو گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا نکلنا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر کے غروب ہوگا۔ یہ ان تین بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اب آقا نے فرمایا کہ ان نشانیوں کی ظہور کے بعد کوئی ایمان لائے گا تو اب ان کا ایمان لانا جانا قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ، تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا اس کی تفسیر اس حدیث پاک میں ہو گئی۔ اب یہ تین بڑی نشانیاں ہو گئی کہ جن نشانیوں کے ظہور کے بعد اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب ایمان لانے والوں کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ اب ہماری گفتگو اصل میں دجال کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ہم اور آپ جس زمانے میں، جس دور میں جی رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ زمانہ دجال کی آمد کے قریب کا زمانہ ہے، دجال کی آمد کے قریب کا زمانہ ہے۔ اور گزشتہ ہفتے بخاری شریف کی وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث، وہ واقعہ جو آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرمایا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی اور آ کے آقا علیہ السلام کو سب بتایا، پھر آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرما کر کے وہ سارا واقعہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اسے آپ نے گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ وہ جو دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا نا کہ کیا بحیرہ تبریہ کا پانی، اس میں پانی ہے، تو حضرت تمیم داری نے فرمایا تھا ہاں وہ دریا وہ ابھی لبالب بھرا ہوا ہے۔ تو دجال نے کہا تھا کہ عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا، سمجھ جاؤ کہ پھر میں آنے والا ہوں۔ بحیرہ تبریہ جو ابھی اردن کا ایک شہر ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کا پانی اب ایک گھٹنے سے بھی کم رہ گیا ہے، ایک گھٹنے سے بھی کم رہ گیا ہے۔ گویا کہ دجال کی آمد کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ اب اس کا وقت جو قریب آئے گا اس کی بھی کچھ نشانیاں آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب وہ آج سماعت فرما لیں تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور انشاءاللہ اسے سننے کے بعد ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے، اور دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائیں گی یارو۔ پہلے وہ حدیث پاک سماعت فرمائیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آقا دو جہاں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر کم پیداوار والے کئی سال آئیں گے، یعنی دجال کی آمد سے قبل کئی سال ایسے آئیں گے کہ جن سالوں میں کھیتی باڑی بہت کم ہوگی، اناج بہت کم اگے گا۔ اور میں اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن آج نہیں بتاؤں۔ آج پوری یہودی مشنری اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ جو اناج اگتا ہے نا، اناج دانا پہ ان کا کنٹرول ہو جائے، وہ جو دانا دے دنیا وہی کھیتی کرے۔ یہ ہو رہا ہے جیسے پوری دنیا کو بینک کا نظام دیکھ کر کے بینکوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی دولت انہوں نے اپنے ہاتھ میں سمیٹ لی ہے۔ ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم کماتے بینک میں جمع کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں، وہ تو ان کے ہاتھ میں، اور پھر انہی پیسوں سے ہمیں برباد کرتے ہیں، وہ ہمارے ہی پیسوں سے۔ تو اب وہ اناج پر بھی، دانوں پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انسانوں کو تڑپانا چاہتے ہیں، اور مجبور کر کے غلامی کے زنجیروں میں دوبارہ جکڑنا چاہتے ہیں۔
اور پھر وہ راستہ بند کر دیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے انسان مجبور ہو جائے گا۔ تو فرمایا علیہ السلام نے وہ ہو رہا ہے، اب شروعات ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اب تو آپ دیکھ رہے ہیں دن رات کیا ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو آقا السلام نے فرمایا کہ کم پیداوار والے کئی سال آئیں گے دجال کی آمد سے قبل۔ اس کے بعد آقا السلام نے فرمایا جو بہت اہم، فرمایا کہ جن میں جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، یعنی جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ آج یہ ہو رہا ہے، ٹی ویوں پر اور نیوز چینلوں پر جھوٹی باتوں پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور جھوٹ کو اتنا بولا جاتا ہے کہ ایک سچا آدمی بھی سمجھتا ہے یار اتنا بول رہا ہے تو کچھ تو سچ ہوگا نا، بولو ہے یا نہیں؟ یہ آج ہو رہا ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، فریب ہی فریب ہوگا، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا اور ہر شے میں دھوکہ ہوگا۔ آج کون ایسی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے؟ اور دجال کا معنی ہی ہے فریب، دجال دجل سے بنا ہے جس کا معنی ہی ہے دھوکہ، فریب۔ تو اس کے آنے سے پہلے اس کے نام کا جو معنی ہے فریب، دھوکہ، وہ عام ہوگا، اور آج عام دھوکہ عام ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، باتوں میں دھوکہ ہے، ہر جگہ فریب ہے، ہر جگہ دھوکہ ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ دراصل دجال کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور آگے بڑھیں، آقا السلام نے فرمایا کہ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، یہی ہو رہا ہے، اور جھوٹوں کو سچا بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ اور آگے سماعت فرمائیں، آقا نے فرمایا خیانت کرنے والوں کو لوگ امین سمجھیں گے، امین بنایا جائے گا۔ آج بینکوں سے لوٹنے والوں کو بینکوں کا محافظ بنایا جاتا ہے، بینکوں سے کروڑ ہزار کروڑ روپیہ گھوٹالہ کرنے والوں کو بینکوں کا محافظ بنایا جاتا ہے، امین بنایا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خیانت کرنے والوں کو امین بنایا جائے گا، یہ ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا میرا نبی غیب داں نبی ہے۔ میں آج بڑی پیاری پیاری باتیں سوچ کے آیا تھا، لیکن مجھے آج کہیں جانا ہے، ہاں، بلکہ آج میں الحمدللہ کچھ تیاری بھی کر کے آیا تھا میں، کہ چونکہ ماشاءاللہ اب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے کئی ایک لوگ اکا دکا اب ریکارڈ کو بھی سننے لگے ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ہمارے ساتھیوں کی کاوشیں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور لوگ اس سے استفادہ کریں۔ تو میں اس حساب سے آج میں کئی ایک آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کی تفصیل دیکھ کر کے آیا تھا، لیکن اچانک کہیں مجھے ابھی جانا ہے، جلدی سماعت فرما لیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ امانت دار کو ان میں خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، جو امانت دار لوگ ہوں گے ان کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا، اور خیانت کرنے والوں کو امین کہا جائے گا۔ اور آگے سماعت فرمائیں، اور فرمایا کہ روی بزا ان میں باتیں کرے گا۔ عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبیزہ کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا کمینہ آدمی، فرمایا کہ گھٹیا اور کمینہ آدمی جو عام لوگوں کے معاملے میں باتیں کرتا پھرے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لوگوں میں سب سے گھٹیا کمینہ نیچ انسان ہوگا وہ قوم کا رہبر و رہنما ہوگا۔ جو جتنا بڑا لٹیرا ہوگا، ڈاکو ہوگا، کمینہ ہوگا، نیچ ہوگا، وہ قوم کا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا، بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہوگا وہ سب۔ آج دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیا۔ تو گویا کہ ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہ زمانہ، یہ دور دجال کی آمد کے قریب کا زمانہ ہے۔ آج جس حوالے سے، جس فتنے کے حوالے سے آج بتانا چاہا تھا، وہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ۔ آج پہ میں کئی ایک آیت کریمہ دیکھ کر کے آیا تھا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے دجالی فتنوں کو ہوا دینے والے لوگوں نے پوری دنیا کو موبائل کے قید میں قید کر دیا، قید خانے میں قید کر دیا ہے۔
آج پوری دنیا موبائل کے قید خانے میں قید ہے، سب قید ہے، مقید ہے. اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے فحاشی کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی خیر فرمائے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائلوں پہ بے حیائی کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ اب بچے، نئی نسل کے ہمارے بچے طبیعی عمر سے قبل اور اپنے وقت سے پہلے وہ بالغ ہو جا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. تو انٹرنیٹ دجالی فتنوں کا بہت بڑا فتنہ ہے. یاد رہے کہ یہ انٹرنیٹ ہے، یقیناً اس سے بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کی مثال وہی ہے. فرمایا نا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ بہت کم ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. جس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یقیناً موبائل سے ہمارا فائدہ تو ہے، لیکن 90% اس سے ہمارا نقصان ہوا ہے. موبائل آیا، انسانوں کا چین و سکون چلا گیا. موبائل آیا، انسانوں کی نیندیں اڑ گئیں. موبائل آیا، شرم و حیا کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں. موبائل آیا، شرم و حیا، عزت و وقار ختم ہو گیا. موبائل آیا، شریف عورتیں اور عفت مآب خاتون کی بھی حیا رخصت ہو گئی. موبائل آیا، ابن آدم اور بنت حوا کی عفت بھی تار تار ہو گئی. موبائل آیا اور فضول خرچی کا دور شروع ہوا. موبائل آیا، تضییع اوقات کا نیا دور شروع ہو گیا. موبائل آیا، مسجدوں کا تقدس پامال ہوا. موبائل آیا، انسانوں کی، مسلمانوں کی نمازوں کا خشوع خضوع چلا گیا. موبائل آیا، انسان بے حیا ہو گیا. موبائل آیا، شرافت اور اخلاق، تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل گیا. موبائل آیا اور پھر انسان بے حیائی میں ایسا ڈوب گیا کہ پھر بے حیائی کی ساری حدیں ٹوٹ گئی ہیں. اس موبائل نے ہماری نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ یہ دراصل ایک فتنہ ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. آج سے چند سال پہلے تک، 2-4 سال پہلے، ہم انٹرنیٹ پہ جب بیان سنتے تھے یا تقریریں سنتے تھے یا نعتیں سنتے تھے، تو جو ہم سننا چاہتے تھے وہی وہ سامنے آتا تھا. لیکن اب ایسا ہے کہ آپ چاہے جو سن رہے ہو، ہر 10 منٹ پہ گندی ایک ایڈ آئے گا ہی آئے گا. اور یاد رہے کہ مقصد یہی ہے کہ اچھے اچھوں کی نگاہیں کو ناپاک کرنا ہے، ناپاک کرنا ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے لوگ بھی، جوان لوگ، شادی سے قبل ازدواجی زندگی اور عمل وظیفہ زوجیت کو کیسے ادا کیا جائے، بجائے علماء کے پاس آ کر کے سیکھنے کے، وہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے سیکھتے ہیں جن میں جانوروں کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور پھر وہی طریقہ اپنی زوجہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر جانوروں کی فوج تیار ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ یہاں نہیں وہاں کھڑے ہوں گے، موبائل نہیں لگے ہوں گے. تو یہ دجالی فتنہ ہے جس سے بڑے بڑے لوگ بچ نہیں پائیں گے. اور اس موبائل کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. قرآن کا نا اللہ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستقر، کل صغیر و کبیر مستقر. فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرمایا ہر خشک و تر کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. تو ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں کہ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَيَقْذِفُ، سورہ سبا کی آیت کریمہ ہے، 22واں پارہ ہے. فرمایا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ غیب کو مارتے ہیں. غیب کو مارتے، عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. غیب کو مارتے ہیں دور مکان میں، غیب کو مارتے ہیں دور مکان میں، بالکل سمجھ سے بالا تر بات تھی.
لیکن جب غور کریں نا، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں یار. فرمایا غیب کو مارتے ہیں دور مکان سے. غیب کہتے ہیں ہر چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں. تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بھیجتے ہیں، چھپا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ میسج بھیجتے ہیں، چھپا ہوا ہے نہیں؟ اب یہاں سے مارتے ہیں کہیں اور چلا جاتا ہے. فرمایا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہ وہ غیب کو مارتے ہیں، پھینکتے ہیں دور مکان میں. اس کے ایک اور بھی کچھ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ بہت سارے علماء نے فرمایا کہ شاید اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف. تو موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے یار. آخر میں ایک بات بتا دوں کہ یادداشت اور میموری پاور کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو گندا دیکھنے سے بچائے رکھیں. کہ صرف ایک بات سماعت فرما لیں کہ ابھی حال ہی فی الحال میں جن کا تذکرہ خیر کئی ہفتوں سے گاہے بگاہے مجھ گنہگار سے آپ نے سماعت فرمایا اور بھی دیگر علماء سے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ فنا فی الرسول علامہ خادم حسین رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ہوا اور جن کا جنازہ ایک مثالی جنازہ اٹھا، بلکہ تاریخ انسانی کا ایک بے مثال جنازہ اٹھا ہے نا. تو وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو دقاق حافظ تھے، جید حافظ قرآن تھے، ساتھ ہی میں ترجمہ قرآن کی بھی حافظ تھے، ترجمہ قرآن کی بھی حافظ تھے، اور عربی گرامر کے ایک ایک لفظ کے گرامر کے وہ حافظ تھے. پھر اس کے بعد دسیوں ہزار حدیثوں کے وہ حافظ تھے، حدائق بخشش کے وہ حافظ تھے، کلیات اقبال کے وہ حافظ تھے. کیا پاور رہا ہوگا دماغ کا. اچھا اشعار یاد کے بھول جاتے ہیں. قرآن ہم لوگ حافظ ہیں، اگر آپ اچانک ہم سے کہیں حضرت آج 22واں پارہ سنا دیجئے، ہم نہیں سنا پائیں گے. اپنے حال بتا رہا ہوں میں، نہیں سنا پائیں گے. آپ سے ہم کہیں گے بھائی ہم کو آدھا گھنٹے کا وقفہ دیجئے، ایک بار دیکھ لیتا ہوں تب سناؤ. یہ اپنا حال ہے، ایسے کہہ رہا ہوں. وہ کیسے حافظ سے، اللہ اکبر. تو اتنا میموری اتنا پاورفل تھا. ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ اتنی یادداشت آپ کی تیز ہے؟ فرمایا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کوئی فلم اور ڈرامہ نہیں دیکھا ہے. تو آپ کے کہہ دیجئے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں دیکھا ہے. لاکھوں کروڑوں ان کے فین تھے اور موبائل وہ بٹن والا یوز کرتے تھے. ہائے ہائے تڑپ کے کہہ دیں. تو یہ انٹرنیٹ بہت بڑا فتنہ یارو، اس فتنے سے بچو یارو. اللہ تعالی ہم سبوں کو دجالی فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائیں. دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جس کی حفاظت سے، جس سے محفوظ رہنے کے لیے آقا علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ. تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی اور تفصیل آپ اگلے ہفتے سماعت فرمائیں گے. مجھے تھوڑا اجازت دیں، ہمارے دعا ہمارے سے سب کر دیں گے. جلدی میں کہیں تھا اللہ. ہاں الفاتحہ. صلی اللہ علیہ نبی الامین علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتاً ورد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کریمہ ببخش آیت کے برحال ماں کے ہست مسیر کمند خواہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.